جنت اور جہنم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی طرف بلند کیا گیا، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صابر مومنین کو ایسے باغات کی بشارت و خوشخبریاں دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بہترین مکانات، عزت افزائی، فضل عظیم کی خوشخبریاں سنائیں، نصرت و توفیق ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگی۔ زمین انہی کے لیے ہے، چاہے باطل کتنا ہی دھندرا رہا ہو، آواز کفر کتنی ہی بلند ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو عذاب عظیم سے ڈرایا، ان کو اپنے اعمال بد کے انجام سے مستنبع کیا، اور یہ بتایا کہ ان کا باطل عبادات و اعمال پر عمل پیرا رہنا ان کے لیے مفید نہیں۔ ان کو خیر و بھلائی کا راستہ بتایا، جس نے اپنے نفس کی تطہیر کی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنا اس پر گند کیا وہ خسارے میں رہا۔ قیامت کے دن ظالموں کو اپنے ساتھیوں اور ان باطل معبودوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کیا جائے گا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ سب کا انجام ایک ہوگا، سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث پاک کی روایت ہے کہ دوزخ سیاہ اور تاریک جگہ ہے، نہ اس میں روشنی ہے اور نہ کوئی چمک، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اندر 70,000 پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ میں آگ کے 70,000 شعبے ہیں، اور ہر شعبے میں 70,000 آگ کے ٹکڑے ہیں، اور ہر ٹکڑے میں آگ کے 70,000 وادیاں ہیں، اور ہر وادی میں آگ کے 70,000 محل ہیں، اور ہر محل میں آگ کے 70,000 کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں، اور ہر بچھو کی 70,000 دمیں ہیں، اور ہر دم میں 70,000 مہرے ہیں، اور ہر مہرے میں 70,000 زہر کے مٹکے ہیں۔ جب قیامت کے دن دوزخ سے ڈھکنا اتارا جائے گا، جنوں اور انسانوں کے دائیں جانب سے یہ سیاہ دھوئیں کی دیواریں اڑتی ہوئی آئیں گی، پھر اور سیاہ دھوئیں کی دیواریں ان کے بائیں جانب سے، اور کچھ دیواریں اوپر سے اور کچھ پیچھے سے آئیں گی۔ جب جنات اور انسان انہیں دیکھیں گے تو گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور سب پکارنے لگیں گے، پروردگار بچاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70,000 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیری والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری میں ہے کہ اس کی لپیٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جلانے کو تو ہے، یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ کی گرمی میں 29 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ یہ بنسبت دوزخ کی آگ کی دنیا کی آگ سے بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں
ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سے سب کا ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھلتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھ سے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ دوزخیوں کے لیے بھوک کا عذاب اتنا سخت کر دیا جائے گا جو تمام عذابوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آخر کار نہایت بے چین و بے قرار ہو کر غذا طلب کریں گے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا، درخت زقوم کا پھل جو نہایت تلخ خاردار اور سخت ہے، اور یہ درخت حجیم کے تہہ میں پیدا ہوتا ہے، ان کو کھانے دو۔ جب دوزخی لوگ اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا۔ پس وہ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں جب ہمارے گلوں میں لقمہ اٹک جاتا تھا تو پانی سے نگل لیا کرتے تھے، لہٰذا وہ پانی طلب کریں گے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ حجیم سے پانی لا دو۔ پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج جائیں گے کہ پیشانی و سینہ تک پہنچ جائیں گے، زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، انتڑیاں پھٹ کر پاخانے کے راستے سے نکل پڑیں گی۔ اس حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم کے سامنے آہ درازی کریں گے کہ ہم کو تو مار دے تاکہ ان مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ 1000 سال کے بعد جواب ملے گا کہ تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ پھر 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ جہنمی دعا کریں گے، یا اللہ ہماری جان لے لے اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ 1000 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواباً ارشاد فرما ہوگا، خبردار خاموش ہو جاؤ، ہم تم استدعا مت کرو، تم لوگ یہاں سے نکل نہ پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کی شب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور کچلنے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ لوگ تاریک جماعت ہیں، فرض نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے اور نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتوں جو پوپائیوں کی مانند ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نہایت شدید پیاس اور بھوک میں ان کو کاٹنے ذریعے کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ ہیں ان سب لوگوں نے زکوٰۃ کا مال اور صدقہ فطر اور قربانی ادا نہیں کی تھی اور حقدار کو اس کا حق نہیں دیا تھا، فقیروں اور محتاجوں پر بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں، ان کی آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف گوشت اور مردار رکھا ہوا ہے، اور وہ سب نعمتوں کو چھوڑ کر گوشت، مردار اور نجس چیزیں کھاتے ہیں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، سب زن و شوہر ہیں، مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے اور حلال رزق نہیں کھاتے تھے، چوری، دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ پھر ایک اور گروہ کو دیکھا، ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اور وہ سب خوب چلا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے، یہ حال ان لوگوں کا ہے جو سرے بازار راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس و شکل پر طعن و تشخیص کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے خراب نام لے کر پکارتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ بھائی کی غیبت کرنے اور عیب نکالنے والوں کا حال ہے۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اور زبان آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سب طمع کے سبب بادشاہوں، امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے لیے جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ سب لیڈر اور واعظ ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو تو حق بات کی نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا، دل ان کے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہیں، ان کے نیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے، لہو، پیپ اور نجاست
ان کے منہ سے بہتی ہے اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال نشہ کرنے والوں کا ہے۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی جا رہی ہے۔